بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ کے درست تلفظ اور ادائیگی کے متعلق ویڈیو کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی سلسلہ میں آج کچھ اور الفاظ شامل کریں گے۔ چنانچہ آج کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اقسام۔ یہ قسم کی جمع ہے۔ اس کو میں اس لیے بتلا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ اقسام پڑھتے ہیں، یعنی الف کے نیچے زیر پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ امراض کو امراض پڑھتے ہیں، یہ سب میں سن چکا ہوں، اسی وجہ سے یہ الفاظ شامل کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کسی بہن اور بھائی کے لیے یہ چیزیں بالکل آسان بھی ہوں، لیکن یہ میں نے چونکہ کلاس جو میں چلا رہا ہوں اس میں کچھ احباب ان الفاظ کا تلفظ صحیح طریقے سے نہیں کرتے، تو سب کو بتلانا مقصود ہے کہ امراض ہے لفظ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے شفا۔ شین کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی تندرستی ہے، اور شفا اگر شین پر زبر ہو تو اس صورت میں اس کا معنی بن جاتا ہے گڑھا۔ اگلا لفظ ہے طلیحہ۔ یہ وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو یہ لفظ طلیحہ ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ مسلمہ ہے۔ کچھ اس کو مسیلمہ پڑھتے ہیں یا مسلمہ پڑھتے ہیں، تو درست تلفظ مسلمہ کذاب ہے۔ اور اگلا لفظ ہے غطفان۔ غزوہ غطفان، کچھ اس کو غطفان پڑھتے ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع۔ ذات الرقاع۔ اگلا لفظ ہے مزدلفہ۔ اس کو کچھ اور انداز سے پڑھتے ہیں، کوئی مزدلفہ پڑھتا ہے، کوئی کچھ، جبکہ اس کا درست تلفظ جو ہے وہ ہے مزدلفہ۔ غزوہ بنو مصطلق۔ غزوہ بنو مصطلق، یعنی طوا کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ کچھ عبداللہ بن انیس پڑھتے ہیں، یہ لفظ انیس نہیں ہے، یہ انیس ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کے پاس ایک ماہ کا طویل سفر کر کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث لینے کے لیے ملک شام پہنچے تھے۔ اگلا نام ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ اس کو اور انداز سے پڑھتے ہیں، تو درست تلفظ محمد بن مسلمہ ہے۔ اگلا لفظ ہے نعیم بن مسعود بن عامر۔ نعیم بن مسعود یہ وہی شخص ہے جس نے غزوہ احزاب کے موقع پر کفار اور یہود کے درمیان پھوٹ ڈلوایا تھا، تو یہ لفظ نعیم ہے، نعیم نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے جا رہے تھے، تو ان کو راستے میں جو شخص ملا اس کا نام بھی نعیم تھا۔ نعیم بن عبداللہ اس کا نام تھا، اور اس کا نام نعیم بن مسعود ہے۔ بتلانا یہ ہے کہ یہ لفظ نعیم نہیں، نعیم ہے۔ اگلا لفظ ہے عجینہ۔ یہ عجینہ نہیں ہے، عجینہ بھی نہیں ہے، عجینہ یہ بھی نام ہے۔ اگلا لفظ ہے مریسیع۔ میم کے اوپر پیش، را کے اوپر زبر، یا ساکن، سین کے نیچے زیر۔ یہ غزوہ بنو مصطلق جو ہوا اس کا دوسرا نام مریسیع بھی ہے۔ مریسیع دراصل ان کے چشمے کا نام تھا، تو بہرحال لفظ مریسی نہیں ہے یا مریسے نہیں ہے، بلکہ مریسیع لفظ ہے۔ اگلا لفظ ہے بیعت عقبہ۔ یہ بیعت عقبہ نہیں ہے، عقبہ۔ عین کے اوپر بھی زبر، قاف کے اوپر بھی زبر، با کے اوپر بھی زبر، بیعت عقبہ۔ صحابی رسول ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو مصعب بن عمیر پڑھتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ اس کو مصعب پڑھتے ہیں، یہ مصعب بھی درست نہیں ہے، مصعب بھی درست نہیں ہے۔ درست لفظ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلے صحابی رسول ہیں اسعد بن زرارہ۔ اسعد بن زرارہ یعنی زا کے اوپر پیش ہے۔
اور اگلا لفظ جو ہے اسید ہے، یہ اسید نہیں بلکہ اسید ہے، یعنی حمزہ کے اوپر پیش، سین کے اوپر زبر، اسید۔ غزوہ سویق، سین کے اوپر زبر، واو کے نیچے زیر اور یا ساکن۔ غزوہ سویق ہے، سویق نہیں ہے۔ جبیر بن مطعم، یہ جبیر لفظ ہے، جبیر لفظ نہیں ہے۔ اگلا لفظ مطعم ہے، مطعم نہیں ہے۔ حضرت سہل بن حنیف، یہ حنیف نہیں ہے، یہ حنیف ہے، یعنی ہا کے اوپر پیش، نون کے اوپر زبر۔ احادیث کی اقسام میں ایک ہے مدرج المتن، مدرج السند۔ بہرحال بتلانا یہ ہے کہ یہ لفظ مدرج ہے، میم کے اوپر پیش، دال کے اوپر زبر۔ یہ مدرج نہیں ہے، مدرج بھی نہیں ہے، مدرج، ادراجہ یدرج، ادراج یعنی باب افعال سے ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے معضل، معضل، اور اگلا لفظ ہے مرسل۔ ان کو معضل اور مرسل نہیں پڑھنا۔ مصحف، یہ سب کا گزر چکا ہے۔ محرف، یہ لفظ محرف نہیں ہے، محرف ہے، محرف بھی نہیں ہے۔ مصنفات، یہ لفظ مصنفات نہیں ہے، مصنفات اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یعنی تصنیف شدہ۔ اور اگلا لفظ ہے اسد الغابہ، بڑے حضرات سکالر قسم کے حضرات بھی اس کو اسد الغابہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ لفظ اسد الغابہ نہیں ہے، اسد الغابہ، اسد کی جمع اسد ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یعنی آپ نے حمزہ کے اوپر پیش پڑھنا ہے۔ لفظ ہے زہار، ضاد کے نیچے زیر کے ساتھ۔ اگلے لفظ جو نا عویمر، عویمر عجلانی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے لعان کیا تھا، تو بتلانا یہاں پر یہ ہے کہ یہ لفظ عویمر ہے، عین کے اوپر پیش، واو کے اوپر زبر اور یا ساکن، عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تھے الفاظ جو کل کے مطالعہ میں ہمارے سامنے آئے۔ مزید انشاءاللہ جو الفاظ سامنے آتے جائیں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔